غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اور غزوہ بنو قریظہ کے اثرات اور نتائج۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بنے اور بنو قریظہ کہ لوگ آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے لیے بیٹھ گئے، تو آپ نے فیصلہ فرمایا یہود کی مذہبی کتاب تورات کی روشنی میں اور اس زمانے کے قبائلی روایات کے تناظر میں کہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر اور میثاق مدینے کی عہد شکنی کی بنیاد پر اور مسلمان اور لشکر کفار کے درمیان عین جنگ کے موقع پر بنو قریظہ کی عہد شکنی کی سزا میں بنو قریظہ کے سارے جنگجو کو قتل کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے جتنے خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، غیر جنگجو لوگ ہیں، ان کو قیدی بنایا جائے۔ بنو قریظہ کے سارے اموال، ان کے جائیداد، ان کے محلات یعنی قلاجات اور باغات، یہ سب کچھ مسلمانوں میں مالی غنیمت کے طور پر تقسیم کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، آپ نے بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہو چکا تھا، مطلب انصاف کے تقاضوں کے مطابق اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے بنو قریظہ کے جنگجوؤں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا، اور مدینے کے بازار میں ان کے لیے خندقیں کھودی گئی اور ان کے سر کاٹ کر انہی خندقوں میں ڈال کر دفن کرائے گئے۔ تقریباً 600 سے لے کر 700 کے درمیان یہ جنگجو لوگ تھے جن کو اسی موقع پر قتل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچوں، خواتین اور بوڑھوں اور ان کے لوگوں پر ہم کیا کریں گے؟ ان کو ایک لشکر اسلام کے ایک دستے کے ہمراہ شام بیچ کے ان کو وہاں پہ فروخت کیا گیا، بیچ دیا گیا، اور ان کے عوض مسلمانوں کے لیے سامان جنگ خریدی گئی۔ اور پھر اسی فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے اموال، ان کی جائیداد، ان کے قلاجات اور باغات کو مسلمانوں کے درمیان مالی غنیمت کے طور پر تقسیم کی گئی۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے، بنو قریظہ کے اس واقعے اور اس غزوے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس کے کیا اثرات پڑے اس زمانے پر؟ سب سے پہلی بات قابل تحقیق تو یہ ہے، قابل عبرت اور نصیحت تو یہ ہے کہ جس طرح سے حاضر میں لوگ ڈرتے ہیں زبان کھولنے سے، یا اگر کسی کی شہادت واقعہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے یہ نہیں کہا تھا یا یہ نہیں بولا تھا تو اس کی شہادت واقعہ نہیں ہوتی، فلانے الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی شہادت واقعہ ہوگی، تو لوگ ڈرتے ہیں بولنے سے۔ اور اسی طرح قاضی صاحب فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر طاقتور کے خلاف وہ فیصلہ کرے تو اس کا حشر بدترین ہوگا۔ لیکن یہ صحابہ کی جرت تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، یہود کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہود جن کا ایک مضبوط تعداد اور طاقت خیبر میں موجود تھی، جو یہ مدینے کے قریب تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طاقت سے نہ ڈرے، نہ اپنے بعد اپنے اہل و عیال کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے قبیلے کے حوالے سے ڈرے کہ اتنا سخت فیصلہ میں کروں گا، 600-700 لوگ میرے فیصلے کے نتیجے میں قتل کر دیے جائیں گے، ان کے گھر بار، ان کے اہل و عیال تباہ ہو جائیں گے، وہ ہم سے انتقام لیں گے اور ہماری خاندان کو نقصان پہنچائیں گے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے نہیں ڈرے۔ تو یہی امت کے لیے درس ہے کہ اللہ کے حوالے سے کوئی کسی سے نہیں ڈرے، اور موت انسان کی جہاں پر لکھی گئی ہو تو یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے یہ بات ثابت ہوگی۔ پھر اسوہ رسول کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے پر عمل درآمد کرائی اور اتنی سخت سزا نافذ کرائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے نہیں ڈرے اور نہ انجام سے ڈرے۔ امت کے لیے یہ واضح و نصیحت ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج 57-58 اسلامی ریاستیں ہیں، اسرائیل اقوام متحدہ کی قرارداد و عالمی انسانی قانون، عالمی انسانی حقوق، UN چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن یہی مسلمان ہے، امتی رسول ہے، جو سلامتی کونسل کے اندر یا عالمی عدالت انصاف کے اندر ڈرتے ہیں زبان کھولنے سے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ انہی قرارداد اور قوانین پر عمل درآمد کرائی جائے، لیکن انجام کے خوف سے ڈرتے ہیں، زبان نہیں کھول سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بنو قریظہ کا واقعہ تھا کہ اسی فیصلے پر عمل درآمد کرائی گئی یا یہ غزوہ لڑی گئی، تو اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے اندر بے مثال امن و امان قائم ہو گئی۔ مدینہ منورہ دشمنان اسلام سے پاک ہو گیا، اندرونی طور پر اسلامی ریاست مستحکم ہو گئی اور لوگ ڈر گئے جو مخالفین اسلام تھے۔ یہی وہ غزوہ ہے، غزوہ بنو قریظہ، کہ اسی کے نتیجے میں اسلامی ریاست کو حفاظت اور استحکام نصیب ہو گئی، اور قبائل عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی ریاست کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت، یہ جرأت، استطاعت اور یہ قوت موجود ہے کہ قوانین پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرائی گئی اور اسی حوالے سے کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی، کوئی خوف اور خدشہ نہیں دکھایا گیا، تو قبائل عرب بھی ڈر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کسی بھی قبیلے نے، کسی بھی فرد نے مسلمانوں کے خلاف کے حوالے سے عہد شکنی نہیں کی تھی اور ہمیشہ اپنی انجام سے ڈرتے تھے۔ اسی کے بعد کسی قبیلے نے مسلمانوں کے حوالے سے اقدام نہیں کیا، نہ ہی مدینے پر چڑھائی کے حوالے سے سوچا۔ اور تاریخ اسلام کا یہی وہ اہم موڑ ہے جس نے یہ بات ثابت کر دی کہ کبھی بھی یہود مسلمانوں کے ساتھ وعدوں کی، عہد و پیمان کے پابند نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ اور سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں نے، ان یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدوں کی، عہد و پیمان کی پابندی نہیں کی، لیکن اس کے بدلے میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیر کی توقع نہیں رکھی، اور نہ ہی ان کے ساتھ پینگے اور دوستیاں بڑھائی، اور نہ ہی ان سے خیر کی توقع رکھی، اور ہمیشہ ان کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ نمٹے ہیں۔ آج اگر آپ عالم اسلام ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں، تعلقات استوار کرتے ہیں، ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عہد و پیمان اور وعدے کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں، تو یہ ان کی محض خام خیالی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ علمی اور نہ واقفیت کی دلیل ہے۔ عالم اسلام میں یا اسلام مدینے کی ریاست میں امن و امان تب قائم ہو گئی جب اسی قوم یہود سے مسلمانوں کو چھٹکارا نصیب ہوا۔ آج امت مسلمہ میں اس وقت تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتی جب ان کے ساتھ فیصلہ کن مرحلہ نہ آ جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں عرب کے اندر، قبائل عرب کے اندر مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری حیثیت مستحکم اور مضبوط ہو گئی، پہچان پیدا ہو گئی، اور مسلمان قابل توجہ قوت بن گئے اور لوگ ان سے خوف اور خطر کھانے لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح پیغام دے دی سب کو کہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے کیا انجام سامنے آ سکتا ہے۔
اور تاریخ اسلام کا یہی وہ موڑ ہے جس سے منصب قضاء کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر منصب قضاء کی یعنی عدالت کی اہمیت کیا ہے، قاضی کی اہمیت کیا ہے، اس کی فیصلے کی اہمیت کیا ہے، اور اس پر عمل درآمد کس طرح ضروری ہوتا ہے۔ اور یہی وہ انصاف ہے کہ جب تک جن معاشروں کے اندر، جن ریاستوں کے اندر، جن قوموں کے اندر قائم ہو، دنیا کی کوئی قوم انہیں مسخر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قوم انہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی وہ قوم یا ریاستیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ منصب قضاء ہے جب اس کی حرمت پامال ہو جائے، اور یہی وہ منصب قضاء ہے جب اس کی اہمیت ختم ہو جائے اور یہ طاقتور لوگوں کی گھر کی لونڈی بن جائے، تو ریاستیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے، بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بنو قریظہ سے یہ بات، غزوہ بنو قریظہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کے اندر معاہدات کی اہمیت کس قدر ہے، اسلام کے اندر منصب قضاء کی اہمیت کس قدر ہے، اور مسلمانوں کی اور یہود کے تعلق کی تاریخ کیا ہے، اور ان کے درمیان کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر پڑھنے، اسے سیکھنے، سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔